تو آج کل کے جو ماڈرن ذہن کے افراد ہیں، روشن خیال کے اپنے آپ کو سمجھنے والے افراد ہیں، تو ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی تخلیق اگر صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے، تو پھر اس میں انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر رکھے تھے اور وہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی طواف میں، یعنی اپنی اپنی عبادت میں اس طرح منہمک ہے کہ اتنی زیادہ عبادت انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ فرشتوں کی تخلیق ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ تو جو فرشتوں کی تخلیق عبادت کے لیے ہی ہوئی ہے، اب پھر انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے دور کو ہم کھنگالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کے سامنے جب بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا تو فرشتوں نے یہی اعتراض کیا تھا، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر خون ریزی کرے، جو دنیا کے اندر فسادات مچائے، ہم تو عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اور یہی اعتراضات آج کل کے روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والے لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں ابھرتے ہیں، آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جو فرشتوں کی عبادت کی نوعیت ہے بالکل مختلف ہے۔ انسان کی جو عبادت کی نوعیت ہے بالکل مختلف ہے، کہ فرشتوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کی پیدائش یعنی خلقتاً اس میں عبادت کا ہی مادہ رکھا گیا ہے کہ اگر یہ عبادت چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا چاہے کر ہی نہیں سکتا ہے، کہ عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ جیسے انسان ہے کہ انسان اگر عبادت چھوڑنا چاہے، عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہے، اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے معصیت کی صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، رہن سہن کے لیے باقی لوازمات ہیں، زندگی گزارنے کے لیے باقی کامیں ہیں، باقی اعمال ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فرشتوں کے ساتھ لاحق ہے ہی نہیں۔ فرشتوں کو بس ایک ہی چیز ہے، کوئی رکوع میں ہے، رکوع کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، دوسری چیز کوئی اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ گویا کہ عبادت چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا بھی چاہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا فرشتوں کی عبادت کی نوعیت بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ اس کے برعکس ہم انسان کو لیں کہ انسان اگر عبادت کو چھوڑنا چاہے، اس کے اندر وہ تقاضے رکھے گئے ہیں، معصیت کا تقاضا ہے، کھانے پینے کے تقاضے ہیں، اس کے اندر دنیاوی زندگی گزارنے کے عجیب عجیب تقاضے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھار اپنے تقاضوں کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ کر ان تقاضوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے دن بھر اگر بھوکے رہیں تو ان کو بھوکا رہنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، فرشتے مکمل اعتبار سے سجدے میں رہیں، ان کو سجدہ میں رہنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، مکمل اعتبار سے طواف کرتے رہیں، ان کو طواف کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ خلقتاً ان کو ان کی جو ضمیر میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مادیت میں ہی یہ چیز بھر رکھی ہے، وہ اس کے خلاف میں کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اگر وہ چاہیں کوئی چیز کھانا تو کھا ہی نہیں سکتے ہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اس کے برعکس اگر انسان بھوکا رہے، صبح سے شام تک رمضان میں انسان بھوکا رہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہے، تو اس کو اجر ثواب ہے، اس کے لیے جنت تیار ہے۔ یہ اپنے معصیت کے تقاضوں کو دبا کر اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔
یہ ایک ایسی مثال سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نابینا ہے، بینائی سے محروم ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے. اب وہ دنیا کے اندر فلمیں نہیں دیکھتا ہے، باقی جو ننگے ناچ ہیں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے، تو اس کے نہ دیکھنے میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتداء نہیں، خلقتا نہیں اس چیز سے محروم ہے. اس کی بینائی چھین لی گئی ہے، اس کی بینائی نہیں ہے. وہ یہ گناہ اگر کر بھی سکے تو اس کی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یعنی فلم اگر دیکھنا چاہیے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ فلم دیکھے. اگر وہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا چاہے تو وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر نہیں ہے. اس کے بالمقابل ایک شخص کھڑا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کے اندر بینائی موجود ہے، اور بینائی موجود ہونے کے باوجود اب اس کے سامنے جب فلم دیکھنے کا تقاضا آئے، اس کے سامنے جب غیر محرم پر نظر اٹھانے کا تقاضا آئے تو وہ فوراً اللہ کے خوف کو غالب کر کے اپنی نظر نیچی جھکا لیتا ہے. اب دیکھو، یہ بھی بظاہر نابینا ہونے کی وجہ سے یہ بھی گناہ سے بچ گیا، اور یہ بینائی ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود گناہ سے بچ گیا. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دونوں گناہ سے بچ گئی، لیکن اس کے گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں ہے اس کا، اور اس کے گناہ سے بچنے میں اس کا بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے رعب کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیا، اور اس میں وہ خشیت نہیں پائی گئی، اس میں وہ اللہ کا خوف نہیں پایا گیا، بلکہ مادیت وہ خلقتاً اس چیز سے محروم ہے. تو اس وجہ سے وہ گناہ سے بچ گئے. لہذا اس کو اس گناہ سے بچنے کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے. اور یہ جو بینا آدمی ہے، بینا شخص ہے، اس نے یقیناً اپنے آپ کو اللہ کے خوف کو، اللہ کے خشیت کو غالب کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، معصیت سے بچا لیا. اس کو اجر ثواب دیا جائے گا، اس کے لیے جنت تیار ہے، اس کے لیے وہ انعامات ہیں جو اللہ نے اس سے وعدے کیے ہیں. تو یہی معاملہ ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ فرشتوں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی فرشتے جس اعتبار سے عبادت کر رہے ہیں، جس نوعیت کے اعتبار سے عبادت کر رہے ہیں، بلکہ انسانوں کی عبادت کی نوعیت بالکل مختلف ہے. کہ جو اللہ نے آگے پروگرام بنا رکھا ہے، کامیاب انسانوں کے لیے جنت ہے، ناکام انسانوں کے لیے جہنم ہے، تو وہ جنت اور جہنم کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی ٹچ ہی نہیں ہے. تو یہ پورا تعلق جو ہے انسان کے ساتھ ہے کہ انسان کی مادیت میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے وہ تقاضے بھی پورے کرنے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. انسان کو دنیا کے اندر مکمل اعتبار سے اپنے آپ کو قابو بھی رکھنا ہے اور اللہ کو راضی بھی کرنا ہے. اور جو انسان اس میں کامیاب ہو گیا، یہ فرشتوں سے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، اور یہی انسان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے. اور فرشتہ کتنا بھی عبادت کرتا رہے، کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے اور سجدوں میں رہے اور طواف کرتا رہے، یہ ایک ادنا ایمان والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. لہذا فرشتوں کے ساتھ انسان کا تقابل کرنا یہ بالکل احمقانہ ذہن ہے. اور یہ اعتراضات اپنے ذہن میں اجاگر کرنا اور ان اعتراضاتوں کو اپنے ذہن میں جنم دینا، یہ سمجھ لیجئے یہ دین سے دوری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منشا ہیں ان کو سمجھنے سے انسان جب قاصر ہوتا ہے یا عقلوں پر جب پردے پڑتے ہیں تو یہ سوالات